اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی۔ یہ دو وحیوں کو ماننے والے قرآن مجید میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید پہ ایمان رکھا اور پہلی کتابوں پہ ایمان رکھا۔ ملتان کے نوجوانوں اور مختلف اضلاع اور پنجاب سے آنے والے نوجوانوں ذرا ہاتھ بلند کر کے میری بات کا جواب دیجئے گا، اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو قرآن مجید کی آیت میں یہ ضرور ذکر ہونا تھا وَمَا سَيُنزَلُ مِن بَعْدِكَ، جو پیغمبر کے بعد ایک نبی آئے گا اس پہ وحی آئے گی، اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن قرآن مجید میں 31 مرتبہ من قبلک کا لفظ آیا ہے، کب کسی جگہ من بعدک کا لفظ نہیں آیا، تو پھر ماننا پڑے گا یہ دو وحیاں ہی برحق ہیں۔ اور اب کوئی دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آیا ہے، کوئی وحی آئی ہے، وہ کذاب اور دجال زال اور مضل تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یارو ایسے بول میں آپ نے ابھی تو ہمارے قائدین تشریف لا رہے ہیں، ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو بے شک، ہاتھ بلند کر کے کہو ذرا بے شک، سارے مرزائیوں کو پتا چل جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کے محافظ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں بے شک۔ آؤ مرزائیوں، آؤ مرزائیوں، تمہیں نبوت کے نام پہ دھوکہ دیا گیا ہے، تمہاری جیبیں کاٹی گئی ہیں، تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ آؤ میں تمہارے بڑوں کی ایک چوری صرف بتا دوں اور اسی سے تمہیں شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کیا معنی ہے کہ آخرت کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تمہارا بڑا مرزا محمود لامتی جو مرزا قادیانی کا جانشین بنا، اس نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا ترجمہ کیا ہے کہ آخری وحی کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں۔ توجہ میری جانب، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اپنی اکابر کا پڑھایا ہوا سبق سنا رہا ہوں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سٹیج پہ علماء تشریف فرما ہے، مفسرین تشریف فرما ہے، پورے قرآن مجید میں 115 مرتبہ آخرت کا لفظ آیا ہے، 114 مرتبہ تو مرزا محمود نے ترجمہ کیا قیامت قیامت قیامت۔ اب 115 جگہ پہ آج پہلی جگہ پہ اس نے مانا جو آخری وحی کیا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں قرآن مجید میں باقی جہاں بھی آخرت کا لفظ آیا آپ نے ترجمہ کیا ہے قیامت، یہاں پہ مانا آخری وحی کیسے کر دیا؟ اٹھائیے ذرا مرزا محمود کی کتابیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہاں بھی مانا قیامت کیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تمہارا باپ مرزا قادیانی رب کی لاکھوں کروڑوں لعنتیں ہوں اس کی کمر پہ، اس نے بھی مانا وبالآخرہ میں قیامت کیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تمہارے باپ کی بات مانے یا اس کے بیٹے کی بات مانے، قرآن مجید میں یہ تم نے چوری کی ہے۔ آئیے علماء تشریف فرما ہے، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، آخرت کا لفظ یہ مؤنث ہے، اس کا ترجمہ وحی کیسے بن گیا؟ وحی کا لفظ یہ مذکر ہے، آخرت کا لفظ یہ مؤنث ہے، مؤنث لفظ اس کا ترجمہ مذکر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں بھی بتائیے۔ تو چنانچہ ماننا پڑے گا ہدایت یافتہ وہ ہیں جو دو وحیوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی وحی آئے گی، قرآن آخری کتاب ہے، میرے پیارے پیغمبر آخری نبی ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ کہو بے شک۔ آخری بات کر رہا ہوں، ختم نبوت کا عقیدہ تو وہ عظیم مسئلہ ہے جو دین اسلام کی ہر بات سے ثابت ہو رہا ہے۔ آخری بات ہے میری، نوجوان بھائیوں کو جو میری طرف ذرا مشکاہ شریف، بخاری شریف ہم طالب علم پڑھتے ہیں، اسلام کے بنیادی اراکین، بنی الاسلام علی خمس، ذرا پڑھتے جائیں۔
ان پانچوں ارکان کے اندر مسئلہ ختم نبوت ثابت ہے، کلمہ طیبہ سے ختم نبوت ثابت ہو رہا ہے، نماز سے ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے، اور عقیدہ زکوٰۃ سے ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے۔ جی ہاں، حج بیت اللہ ختم نبوت کی دلیل ہے، روزہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ میرا کوئی بھائی سوال کر سکتا ہے کیسے آپ نے ختم نبوت کو یہاں سے ثابت کیا؟ میرے بھائی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو پڑھتے پڑھتے آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ اگر میرے پیارے پیغمبر کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ بھی ہونا تھا۔ جی ہاں، جب حج بیت اللہ کرنے جاتے ہیں، طواف بیت اللہ کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس، اس میں بھی جب دعا پڑھتے ہیں اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے میرے پیارے پیغمبر کا تذکرہ آتا ہے۔ جی ہاں، روزے کو دیکھیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر کے اوپر جب درود پاک پڑھا جاتا ہے اس سے بھی ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آگے چلیں، میرے پیارے پیغمبر نے غزوہ بدر لڑی، ختم نبوت کی دلیل ہے۔ غزوہ احد میں آپ نے جنگ کی، ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سوال کیا جائے کیسے ختم نبوت کو کیسے ثابت کیا جا رہا ہے؟ غزوہ بدر میں میرے پیارے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میرے اللہ، اگر یہ میری جماعت آج ہلاک ہو گئی، اس کے بعد مولا قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میں ثابت کر رہا ہوں، اگر میرے پیارے پیغمبر کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر فرماتے، مولا اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اگلے نبی آنے تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا، مگر میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت تک کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ غزوہ بدر بھی میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آگے چلے، غزوہ احد میں مشہور ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کو شہید کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، چلتے چلتے آخر میں آئے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ رب العزت نے خوشخبری بتا دی کہ جو اس دین کو مانے گا، اس عقیدے کو مانے گا، اللہ نے اسے خوشخبری بتا دی ہے کہ اسے جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں، اگر میرے پیارے پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا، اللہ ان الفاظ میں غزوہ احد کا تذکرہ نہ کرتے، بلکہ اس میں درج ہوتا کہ بعد میں بھی ایک نبی آنا ہے، بعد میں بھی ایک پیغمبر آنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، نماز بھی ختم نبوت کی دلیل، جی ہاں، اذان بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جہاں اللہ کی توحید کا نعرہ، وہاں میرے پیغمبر کی رسالت کا نعرہ۔ جی ہاں، اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس دعا سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو پھر آج اعلان کریں، انشاءاللہ ہم مر جائیں گے، عقیدہ ختم نبوت پہ جان دینے کی ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے طالب علم بھائی، صرف میں آپ سے مخاطب ہوں، علماء سے معذرت۔ آج کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ اپنی جگہ پہ، مرزائیوں کو بھی بھائی سمجھ لیں، انہیں بھی اسلام میں داخل کر لیں۔ طالب علم بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، ہم نے شرح العقائد میں کیا پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے، میرے آقا جو شریعت لے کے آئے اس ساری شریعت کو ماننا۔ یہ جو عبارت ہے التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی، یہ موجبہ کلیہ ہے۔ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے۔ کیا مطلب؟ موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ دلائل و براہین کی دنیا میں حل کیا جائے تو یوں کہا جائے گا، موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ یہ دونوں آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، مگر نہ اجتماع نقیضین اور ضدین لازم آئے گا۔ جی ہاں، اسلام کے اندر ایک بھی بنیادی کسی بات کا انکار کر دیا تو وہ ایمان ایمان نہیں رہتا۔ ایمان ایمان تب رہے گا جب میرے پیارے پیغمبر کی پوری شریعت پہ عمل کیا جائے گا، اور میرے پیغمبر کی شریعت پہ عمل تبھی ہو سکتا ہے جب ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے۔ آج بڑے دکھ سے میں کہوں گا، حضرت شیخ القرآن کے پوتے کتنی فراخ دلی سے نام لے رہے تھے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کا، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اونچی آواز سے کہو ذرا رحمت اللہ علیہ۔ پتا چلے ان لوگوں کو کہ ہماری وسعت ظرفی بھی دیکھیں اور اپنی تنگ ظرفی بھی دیکھیں۔ اتنا بڑا جلسہ کیا،
سارے مسالک کے علماء کو بلا لیا، مگر میزبان ختم نبوت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا نام نہ لیا گیا۔ آج میں نوجوانوں سے کہوں گا ذرا اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ذرا شیخ کا نعرہ بلند کرے اور بتائیں کہ شیخ کے جیالے ابھی بھی زندہ ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، میزبان ختم نبوت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری۔ نوجوانوں بیٹھنا نہیں، آخری بات مجھے سچی سچی بات بتاؤ، مجھے آخری بات بتا دے، آپ کو اپنی قیادت پہ ناز ہے؟ مجھے آج سے فخر ہے؟ حضرت شاہ جی کی محنت پہ آپ رشک کرتے ہیں، امیر پنجاب کی محنت پہ آپ رشک کرتے ہیں، اور دیگر جتنے قائدین تشریف فرما ہے، تو پھر آج وعدہ کریں انشاءاللہ ہم نے مرنا جینا نوجوانان توحید و سنت کے ساتھ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ گجرات کا اجتماع ہو آؤ گے انشاءاللہ، ایوان اقبال میں جماعت میں بلایا آؤ گے انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں کسی جماعت کے بینر، کسی جماعت کا مونوگرام متاثر نہیں کرے گا۔ ہمارا ایڈریس کون سی جماعت ہے؟ اشاعت التوحید و سنت۔ میری اور آپ کی پہچان کون سی جماعت ہے؟ اشاعت التوحید و سنت۔ ہم کس کی چھتری کے نیچے کھڑے ہوں گے؟ نوجوانان توحید و سنت۔ ایک دفعہ اپنے اکابر کو اپنی آواز کے ساتھ ذرا کہہ دیں جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنا خوبصورت پروگرام دیا، جزاکم اللہ۔ ایوان اقبال کا پروگرام دیا، جزاکم اللہ۔ گجرات کا اجتماع، جزاکم اللہ۔ راول پنڈی کا سیمینار، جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ العزیز